اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياهة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے محسن اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر عزیزان من برادران ملت میری معددات مکرمات مؤقرات اسلامی ماں اور بہنوں اور تا حد نگاہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سابقہ خطبات جمعۃ المبارک سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو عنوان ہمارے زیر بحث ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے والے لوگ اور ان لوگوں کا انجام
اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کیا ہوگا؟ آج اس کا چھٹا خطبہ جمعۃ المبارک چل رہا ہے۔ حضرات محترم، 20 دسمبر کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنی گفتگو کو جہاں اختتام کیا، سورہ آل عمران کی دوسرے رکوع کی ایک آیت کریمہ ہم نے اس آیت کی تلاوت کر کے وقت کے اختتام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے انہی الفاظ پہ اپنی بات کو ختم کیا، اور آج کی گفتگو اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت کے ساتھ، اس کی توفیق، اس کی عنایت کے ساتھ اسی آیت سے چلے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر الہی سے اعراض کرنے والے لوگوں کی نسبت سے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہے ہیں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، عوام الناس کو اللہ کے ذکر سے غفلت کا معاملہ اختیار کرنے سے اس طرف راغب کرنے والی کون سی وہ اشیاء ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے پیش کر دی گئی، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، ان کے اپنے دل کی خواہشات کی محبت کو، دل کی خواہشات کے پیار کو۔ اللہ اکبر! وہ کون سی اشیاء؟ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور دنیا کے اندر جمع شدہ خزانہ سونے اور چاندی سے، والخیل المصومۃ والانعام والحرث، اور یہ نشان زدہ گھوڑے، انسان ان سے پیار کرنے لگ گیا، ان کی محبت انسان کے دل میں اپنا گھر کر گئی۔ اللہ اکبر! والانعام والحرث، یہ دنیا کے اندر چلنے والے وہ جانور، وہ چار پائے جو اپنے چار پاؤں پہ چلنے والے، انسان کسی کا دودھ استعمال کر رہا ہے، کسی کا گوشت اپنے کھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ والحرث، اور یہ زمین کی کھیتی باڑی، یہ اناج، یہ غلہ، انسان ان سے پیار کرنے لگ گیا، اللہ کو بھول گیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگو، یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے۔ سب سے قبل امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع، لوگو دنیا ایک سامان ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کا مقام ہے، دنیا فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سامان امام کائنات علیہ السلام کے فرمان سے سماعت فرمائیے، فرمایا المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، یہ دنیا کا بہترین سامان ہے۔ اللہ اکبر!
وہ آج اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز کے لیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا بیٹا نمازی ہے یا نہیں، وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، وہ شریعت اسلامیہ کا پابند ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ پوچھتے ہیں وہ بیٹے کا کاروبار کیا ہے، اس کا روزگار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، جہاں یہ سوال کرتے ہو یہ بھی سوال کیا کرو کہ آپ کا بیٹا، آپ کا صاحبزادہ نمازی بھی ہے یا نہیں، شریعت اسلامیہ کا پابند بھی ہے کہ نہیں، اس کے چہرے کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی یہ پاکیزہ سنت اس کے چہرے میں سجی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اپنے بیٹے کے لیے بیٹی تلاش کرتے ہو، بہو اپنی تلاش کرنے کے لیے جب نکلتے ہو، رشتہ طلب کرتے ہو، سوال یہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر، یہ بیٹی کتنا پڑھی ہوئی ہے، کتنی کلاسیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی یہ بھی پوچھا کرو آپ کی بیٹی نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہے، قرآن سیکھا، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو سیکھا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان۔ فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور بیوی نیک تب بنے گی جب نمازی کا اہتمام کرو گے، نمازی بیٹی تلاش کرو گے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں امن سکون، گھر امن کا گہوارہ، سکون کا باعث کیسے بنے گا؟ اور بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہو، داماد ڈھونڈتے ہو، اور پوچھو داماد نمازی بھی ہے یا نہیں۔ داماد نمازی ہے، قرآن کا با ترجمہ پڑھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے وہ آشنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک کائنات اللہ ذو الجلال والاکرام کیا فرما رہے ہیں؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام۔ اللہ فرقان حمید میں یہ سورہ یونس ہے، اللہ مالک کائنات 11ویں پارے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہا دنیا کی زندگی کی مثال، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کماء انزلناه من السماء، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، زمین کی انگوریاں آپس میں خلط ملط ہو گئیں، زمین کی مٹی کے ساتھ مٹی بن گئی۔ مما یاکل الناس والانعام، وہ زمین کا اناج، وہ گندم، وہ سبزیاں، وہ پھل فروٹ جو اس کو انسان اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مالک کائنات نے الناس کا لفظ استعمال کیا، فرمایا یہ میری نعمتیں، استعمال کرنے والے مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہ سبھی میری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها، اللہ اکبر۔ کہا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین کے اوپر آنے والے عذاب نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وزینت، جب وہ آگے پروان چڑھی، وہ گندم، وہ دانے، وہ اناج، وہ جب پروان چڑھتا ہے، وزینت، وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، وظن اہلها،
وہ اس کا مالک، وہ کسان، وہ اس کو زمین میں دبانے والا، زمین سے وہ دانا، وہ کونپل، وہ پھول، وہ درخت تناور، یہ اللہ کی رحمت سے پروان چڑھا۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس کے مالک نے کیا خیال کر لیا، اللہ اکبر، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دسترس اس پہ ہے، اس کا کنٹرول اس کا ہے، وہ اسے اس کے اوپر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فرمایا آیا اب اس کے اوپر ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم، اللہ کا عذاب بن کر، ہمارا عذاب بن کر وہ زمین کے اوپر، اس گندم کے اوپر، اس اناج کے اوپر وہ پڑ گیا، عذاب ہمارا مسلط ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم نے اسے چٹیل میدان بنا دیا، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کل یہ تھا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہم تفصیل سے اپنی آیات، اپنی نشانیاں قرآن میں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، فکر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آج اس کا نقصان ہوا، یہ بھاگا کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے آستانے پہ، اور مشکل آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، یہ اللہ کا عذاب آیا۔ اسے چاہیے تو یہ تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے قرآن کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، سوال کرو اللہ کے سامنے، نماز پڑھ کے، صبر کر کے۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرتا، اللہ کو یاد کرتا، اور اپنی زبان سے یہ کہتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں وہ پہنچ گئے، اللہ کو یاد کیا۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہا اگر یہ اللہ کو یاد نہ کرتے، اللہ سے التجا نہ کرتے، یہ نبی یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیحات نہ کرتے، مچھلی کے پیٹ میں قیامت کی دیواروں تک رہتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، پریشانی آئے تب بھی یاد کرو، تنگ دستی نہ آئے، خوشحالی میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اور جو انسان کثرت سے اللہ کے استغفار کو، اللہ کے ذکر سے، اللہ سے معافی کا سوال کرنے کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ایک مالی پریشانی نہیں، اللہ اولاد کی پریشانی، مال کی پریشانی، گھر بار کی پریشانی،
دنیا و ما فیہا کی پریشانیاں، آخرت کی پریشانیوں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اسے رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ پہ یقین کامل کر لے، اکیلا اللہ ہی عرش والا اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کافی ہی نہیں ہوتا، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کے معاملات خود حل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بدر کا میدان دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک طرف 1000 کا لشکر مشرکین مکہ اور دوسری طرف 314 صحابہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا اللہ کے سامنے سوال کر رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، کہا اللہ اگر یہ آج یہ 314 یہ مٹھی بھر مسلمان جو آج میرے ساتھ تیرے راستے میں بدر کے میدان میں برسرے پیکار ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ کل تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ بات یاد آئی، گجرانوالہ میں ایک دوست مجھ سے سوال کرنے لگے کہ آج صبح کی نماز کے بعد میں نے مسجد میں درس سنا، مسجد سے آواز آ رہی تھی، مولانا درس ارشاد فرما رہے ہیں اپنی جامع مسجد میں نماز فجر کے بعد۔ وہ کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ وضو کر کے علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ رہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کو جب بھی پریشانی آئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ اکبر علی سے سوال کیا، علی کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، میں اپنے دوست احباب سے اکثر یہ التجا کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں بھائی دین سے، خطبہ سے، علماء کرام سے اور اللہ کے قرآن کی آیات سے استدلال غلط نہ کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بدر کا میدان ہے، سورۃ الانفال ہے، عرش والا کیا کہہ رہا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کہا میرے پیغمبر علیک افضل الصلوات والتسلیم، وہ وقت یاد فرمائیے جب تم فریاد رسی کر رہے تھے، اپنے رب سے سوال کر رہے تھے، اللہ سے استغاثہ فرما رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ سے سوال کر رہے تھے، عرش والے نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لکم، تمہاری پکار فریاد اللہ نے قبول فرما لی۔ کہا انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں 1000 فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کو آنے والا ہوں۔ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ فرمائیے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3 آلاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ب3 آلاف من الملائکۃ منزلین، کہا 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے میرے پیغمبر، میرے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سوال استغاثہ بند نہیں کیا، پھر سوال کیا، پھر فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، میں 5000 فرشتوں کے ذریعے میرے پیغمبر علیہ افضل الصلوات والتسلیم تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کو یاد کیا نبی پاک علیہ السلام نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ کہا میرے پیغمبر، اللہ اپنے فرشتوں کو میں حکم دے رہا ہوں انی معکم، کہ میرے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم شانہ بشانہ قدم بقدم چلو، اللہ اکبر، ان کو ثابت قدم رکھو، ان کے قدم جماؤ، میں خود اللہ تمہارے ساتھ چل کے آ رہا ہوں، انی معکم۔ فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرے نبی کے صحابہ فرشتوں پریشان نہ ہونا، کافروں کے دلوں میں ابھی رعب اور دبدبا ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ، ان کے جوڑ جوڑ پہ ضربکاری لگاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرما رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ ریاض الصالحین، جس کا معنی نیک لوگوں کا باغ۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، خدا را اللہ کے لیے اپنے گھر میں مترجم قرآن مجید بھی رکھیے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا ذخیرہ اپنے گھر میں رکھیے، کم از کم یہ ریاض الصالحین رکھیے، یہ میری آپ کی اصلاح کے لیے۔ اگر زیادہ پڑھنے کا وقت نہ ہو تو اللہ کی قسم یہ تیری میری رہنمائی کے لیے یہ ریاض الصالحین ہی اکیلی کافی ہوگی انشاءاللہ۔ لمحہ لمحہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین تیری میری زندگی کے لیے رہنما ہے، اللہ کا قرآن میرے تیرے لیے رہنما ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت اذن اللہ، اور ان گھروں میں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورۃ النور کی آیات ہیں، توجہ فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر کے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ مخاطب ہے، فرمایا جن کے گھروں میں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ ان گھروں کو منور فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، آج دنیا میں تم اللہ کو یاد کرو گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے، اور دنیا میں بھی اللہ تمہارے گھروں کو منور فرمائے گا، اور قیامت کے روز اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ اپنے بندوں کا، خاص بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔
فرمایا لوگوں میں کچھ انسان، کچھ مرد، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اللہ کے ذکر میں، نماز کے قیام میں، زکوٰۃ کے اہتمام میں، اللہ اکبر، نہ ان کی تجارت رکاوٹ کھڑی ہو بن رہی ہے، نہ ان کا مال و دولت، نہ ان کا لین دین، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کی ملازمت، اللہ اکبر، نہ ان کے رشتہ دار، نہ عزیز و اقربا، وہ اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہیں بنتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ اکبر، وہ کون سے خوش نصیب ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، کس وجہ سے وہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے، وہ اللہ کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ دلوں کو بھی پلٹ کے رکھ دے گا، آنکھیں بھی پھر جائیں گی انسان کی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، آئیے قرآن کے دوسرے مقام سے اس دن کا تذکرہ سنیے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہا وہ دن وہ ہوگا تشہد علیہم، گواہی پیش کریں گے انسان کے خلاف، السنتہم، انسان کی زبانیں، وایدیہم، اس کے ہاتھ، وارجلہم، انسان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو بدعملیاں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، پریشانیوں کا حل نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے سنیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی، اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کیا سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، یہ گزشتہ رات ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمانا، کیا امام کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے مرید سے یہ کہا اور تو میرے پاس کیوں نہیں چل کے آیا؟ اللہ اکبر۔ اور آج دنیا میں چھوٹی سی پریشانی آئے، مال کی نسبت سے، اولاد کی نسبت سے، اور کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے آستانے میں، اور کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی اپنے خود ساختہ ولیوں کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، اللہ نے انبیاء کی فہرست اتاری ہے قرآن مجید میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو وقت کے اولیاء الرحمن تھے، اولیاء اللہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین میں ان کی سند موجود ہے۔ اور میرے پاکستان کے مسلمان، اور آج تیرے میرے ولی، آج کسی ولی کی فہرست تیرے پاس نہ موجود ہے نہ میرے پاس۔ قرآن نے کیا ضابطہ دیا؟ اللہ اکبر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ کہا اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے جو ایمان لے آیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ دنیا کا ڈر خوف، نہ آخرت کی پریشانی اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
پھر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں اللہ نے فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما لو قلت حین امسیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کاش کہ تو یہ اپنی زبان سے یہ کہتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر اس چیز کی جو تکلیف دہ ہے، جو پریشان کرنے والی، نقصان پہنچانے والی ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے کیسی بھی مخلوق ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ کاش تو یہ الفاظ ادا کرتا۔ دوسری روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انسان صبح اور مغرب کے بعد، صبح اور شام کو نماز فجر مغرب کے بعد اپنی زبان سے 3 مرتبہ یہ الفاظ بولتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء، کوئی تکلیف دے انسان کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی، زمین میں نہ آسمان میں، وہ سننے والا وہ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئندہ گفتگو انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو کما حقہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ذکر الہی کو سمجھنے کی اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اللہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔